ان ذاکرین کی ذرا بات سنیے، کیا فرما رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، یہ لوگوں کو کیا بتانا چاہتے ہیں۔ رکھنا یہ فلسفہ ہے، لیڈر وہ بڑا نہیں ہوتا جس کے پاس بندے زیادہ ہوں، لیڈر وہ بڑا ہوتا ہے جس کے پاس جتنے ہو سارے پکے ہوں، جس کے پاس جتنے ہو سارے مخلص ہوں۔ اسلام کے دامن میں دو بڑے لیڈر ہیں، ایک کا نام ہے محمد، ایک کا نام ہے حسین، دونوں میں بڑا کون ہے؟ فیصلہ تو آپ کری کہ ان کی روشنی ہے، دین کی روشنی میں اسلام قبول کرنے کا وقت ہے۔ محمد بلاتا ہے آؤ، آتا کوئی نہیں۔ حسین رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کے کہتے ہیں جاؤ، جاتا کوئی نہیں۔ نیاز بیگ میں معیار نو سلام کرا اور جڑے باہر بیٹھے ہو حلال کرو، ہاتھ بلند نہ رہے۔ ہائے دری جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں، جتنے بھی نبی ہیں سب عباس کے فقیر ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی تو آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ یہ ایسے بدبخت اور ذلیل لوگ ہیں جو نبیوں اور رسولوں کو یہ لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، ہم نے ہر ایک کو جہان والوں پر فضیلت دی۔ نبیوں کا مقام اور مرتبہ اتنا ہے کہ کوئی غیر نبی کو پہنچ ہی نہیں سکتا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پکار رہے تھے، لوگ واپس نہیں آ رہے تھے، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ آپ چلے جاؤ، لوگ پھر بھی نہیں جا رہے تھے۔ ان کی نظر میں بڑا لیڈر وہ نہیں ہے جن کے پاس بہت ہی زیادہ لوگ ہوں، ان کی نظر میں بہت ہی بڑا لیڈر وہ ہے جن کے پاس کم لوگ ہوں لیکن مخلص اور وفادار ہوں۔ یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ وفادار تھے اور مخلص تھے اور میدان میں لڑنے والے تھے اور پیچھے مڑنے والے، یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تھے وہ میدان سے بھاگنے والے تھے، وہ لڑنے والے نہیں تھے۔ نبی علیہ السلام ان کو پکار رہے تھے، وہ واپس آنے والے نہیں تھے۔ اس لیے بڑا لیڈر ان کی نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ کتنی بڑی گستاخی ہے، یہ صحابہ کی گستاخی نہیں ہے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے۔ یہ کسی شخصیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل سمجھنا یہ بہت ہی بڑی گستاخی ہے۔ دوسرے نے یہ کہا کہ تمام نبی جو ہے نا یہ عباس کے در کے فقیر ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں، ان کا کام صرف یہ ہے کہ اپنی زبانوں سے، اپنے منہ سے صرف کفر ہی بکتے رہتے ہیں، ان کے علاوہ ان کی زبانوں سے کچھ نہیں نکلتا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی جو عظیم ہستیاں ہیں، دنیا میں جو سب سے بلند اور مقام رکھنے والے لوگ ہیں، وہ صرف ان کی نظر میں وہ اہل بیت ہیں۔ وہ 12 امام ہیں ان کے جو سب سے زیادہ ان کی نظر میں جو ہے نا وہ مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ ان کے علاوہ یہ نبیوں کا بھی لحاظ نہیں رکھتے، رسولوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ جو اتنی بڑی گستاخیاں کر رہے ہیں یہ ایک ذاکر کا کام نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ ان کے جتنے بڑے بڑے ہیں سارے گستاخ ہیں، سارے بدبخت ہیں۔ آپ خمینی کو دیکھیں جس کو یہ اپنا رہبر مانتے ہیں، اس نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ آج کی بات ہے کہ آج لوگ یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ان کے جو بڑے ابا اجداد ہیں وہ بھی ایسے بکواس کرتے رہتے تھے۔ یہ سارے خود بھنگی، چرسی اور پاؤنڈری، یہ سارے جو ہے نا یہ شیعہ اور ذاکرین ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ان کے بڑے خود اپنے عالم کہہ رہے ہیں، کہ ذرا ان کی زبانی سنیں کیا وہ کہہ رہے ہیں۔ ہر چرسی شیعہ، ہر بھنگی شیعہ، ہر شرابی شیعہ، ہر بنگڑالو شیعہ، ہر دمالی شیعہ، ہر مست شیعہ، ہر نشئی شیعہ، یہ باتیں بتائی نہیں جاتی، نظر لگ جاتی ہے۔ آئے دن یہ لوگ گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، کبھی صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، کبھی کسی نبی کے حوالے سے اس طرح کے الفاظ استعمال کر دیتے ہیں۔ یہ کسی کو معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ یہود اور نصارہ نے اور بت پرستوں نے اسلام کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے نقصان پہنچایا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں۔ صحابہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف ایک بات کی وجہ سے ایک شخص کو قتل کر دیا کہ اس نے یہ کہا کہ تمہارے نبی نے یہ کہا، تمہارے نبی نے یہ کہا، یہ الفاظ استعمال کیا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو قتل کر دیا۔ اور یہ جو لوگ ہیں یہ سارا دن اپنے منہ سے جو بک بک کرتے رہتے ہیں، نبیوں کو معاف نہیں کرتے، رسولوں کو معاف نہیں کرتے اور اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی کہنے والا نہیں، کہتے ہیں کہ پھر بھی یہ لوگ مسلمان ہیں۔ پھر صحابہ کا کیا کہنا جب رسول اور انبیاء ان کی زبان سے محفوظ نہیں ہیں۔ آپ اہل بیت کا شان بیان کریں گے، حضرت علی کا یا حضرت حسین کا یا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا،
تو کیا آپ نبیوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کریں گے؟ نبی تو وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ملک میں اس طرح کی باتیں کر کے حالات خراب نہ کریں، حالات تو وہ خراب کرتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ خراب نہیں کرتے جو ان کو بے نقاب کرتے ہیں، جو لوگوں کے سامنے ان کے حقائق پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو دکھاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کا اصل چہرہ یہ ہے، یہ اسلام کو پسند کرتے ہیں یا اسلام کے دشمن ہیں۔ یہ ان کا کام یہ ہے کہ آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، صحابہ اکرام کے بارے میں گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور لوگ اس کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی لوگ اگر ان کو پسند کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ان کے ساتھ ہیں، اس کے باوجود بھی لوگ ان سے متاثر ہیں، تو میں اور کچھ کہہ نہیں سکتا ایسے لوگوں کے بارے میں جو ان سے متاثر ہیں۔ ایسے لوگوں کی تعریف کرنا، ایسے لوگوں کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، ان کے ایمان کی تعریف کرنا، تو یہ بہت ہی بڑی جہالت ہے، یہ بہت ہی بڑی گمراہی ہے، یہ بہت ہی بڑی ظلم کی بات ہے۔ یہود اور نصارہ نے اور بت پرستوں نے مسلمانوں کا اتنا نقصان نہیں کیا، انہوں نے جانیں تو لی ہیں لیکن اتنا نقصان نہیں کیا جتنا ان لوگوں نے نقصان کیا ہے۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ایمان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے ایمان کو للکار رہے ہیں، یہ مسلمانوں کی غیرت کو دیکھنا چاہتے ہیں، یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے اندر ابھی کتنا ایمان اور غیرت باقی ہے۔ کبھی کسی نبی کے بارے میں گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی کسی رسول کے بارے میں گستاخی کر دیتے ہیں، کبھی کسی صحابی کے بارے میں گستاخی کر دیتے ہیں، اور صحابہ کے بارے میں تو آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور آج لوگ جو ہے نا ایران کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایران کی مدد فرما، جبکہ یہ جو ایران کی پیداوار ہیں، یہ جو ایران کے حامی ہیں، یہ جو ایران کے حمایتی ہیں، جو نبیوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، رسولوں کو معاف نہیں کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں آئے دن گستاخیاں کرتے رہتے ہیں، کیا ایسے بدبختوں کے لیے آپ دعا کر سکتے ہیں؟ یہ تو ان کی پیداوار ہے، اصل تو وہاں پر ہے جو کسی کو معاف بات کو نہیں بھولے۔ جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں بلایا، اس کے بعد وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، گھر کے دروازے بند کر دیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ نہیں دیا، حضرت حسین شہید ہو گئے، آپ کے ساتھ آپ کے جو ساتھی تھے وہ شہید ہو گئے، لیکن یہ لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور بلانے والے بھی شیعہ تھے، اور کہنے والا بھی ان کا اپنا عالم شیعہ ہے۔ سنیں وہ کیا عموماً کہتے ہیں نا کہ امام حسین علیہ السلام کو کس نے قتل کیا؟ شیعوں نے بے وفائی کی، کوفیوں نے بے وفائی کی۔ کوفہ میں شیعہ تھے، انہوں نے بے وفائی کی، ساتھ نہیں دیا، عہد کیا، بلایا، دعوت دی، حمایت نہیں کی۔ کہہ رہے ہیں؟ اس بات سے پتا چلا کہ شیعہ غدار ہیں، شیعہ بے وفا ہیں، شیعہ یہ سارے ایران کی پیداوار ہیں، اور خمینی ان کا رہبر ہے، اور خمینی کو یہ پسند کرتے ہیں۔ خمینی وہ ہے جو کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہوئی ہے، اور ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنے کتاب میں کافر لکھتا ہے۔